بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لیا ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیا کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خالد محمود ایڈوکیٹ۔ دوستو، ناانصافی وہ زہر ہے جو کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، امن اور ترقی کا خواب محض خواب ہی رہتا ہے۔ انصاف کے بغیر قائم معاشرہ وقتی طور پہ تو چل سکتا ہے، مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ معاشرے کی بقا طاقت سے نہیں، ہمیشہ عدل و انصاف سے ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں لیا ٹی وی سے، اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بہریاب خان فرید چانڈیا ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ سابق صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا کے، اور آج کی اس خصوصی نشست میں ہم بہریاب فرید چانڈیا صاحب کا جو سابقہ ٹینیور گزرا ہے بطور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، اس پہ خصوصی گفتگو کریں گے۔ بہریاب صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ ویلکم سر۔ بہریاب صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ شعبہ وکالت میں کیوں آئے تھے، کیوں آپ نے شعبہ وکالت کا انتخاب کیا تھا، جبکہ اس دور میں جو موسٹلی پریفر کیا جاتا تھا وہ انجینئرنگ، ڈاکٹر، ڈیفرنٹ شعبہ زندگی کے تھے، تو آپ نے وکالت کی سلیکشن کیوں کی تھی کہ آپ کو وکیل کیوں ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں لیا ٹی وی اور اس کی تمام ٹیم اور ان کے روح رواں واجب الاحترام شخصیت جو سب کو پتہ ہے، اور مکمل ٹیم کا خصوصاً میں آپ کا ملک خالد صاحب انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ یورپین کنٹری میں ہمیشہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی بچہ ہوتا ہے، جو بھی طالب علم ہوتا ہے، تو اس کی انٹرسٹ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس شعبے میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے۔ تو والدہ یا والد گھر کے جو سربراہ ہیں، وہ بچے کی ہر نقل و حرکت کو، اس کے تمام ایکٹیویٹیز کو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ بچہ بھوکا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہے، کان میں درد ہے، وہ والدہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کامیاب معاشرے میں ایک جب انسان کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس فیلڈ میں اس کی دلچسپی ہو، اس میں اس کو آنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے ماسٹر بھی کیا، اس کے بعد ماسٹر کے بعد میں نے LLB کیا۔ میرے والد محترم وہ بھی ایک لائر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ان کی بھی خواہش تھی کہ پہلے آپ یونیورسٹی جو ہے نا ماسٹر کریں، اس میں آپ بہت کچھ لرن کریں گے، آپ کو کانفیڈنس حاصل ہوگا، اس کے بعد آپ بے شک آپ نے لا کرنے جو شعبہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو پھر میں نے بھی ایسے کیا، پہلے میں نے ماسٹر کی، اس کے بعد میں نے لا کیا اور شعبہ وکالت میں آ گئے۔ اچھا بھائی، یہ بتائیں کہ آپ وکیل بن کے بطور ممبر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا میں آگے، آپ نے کون سا چیمبر جوائن کیا، کون آپ کے استاد تھے، اور آپ وکالت کے شعبہ میں کس کو اپنا مینٹور سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے لا کیا تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ انہوں نے بہت ہی ایک نصف صدی جو ہے نا یہاں گزاری، انہوں نے بھی سیاست کی، سول سائٹ سے انہوں نے پریکٹس کی بہت کم عرصے میں، کیونکہ ہمارا کاشتکاری کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمارا شعبہ تھا زمیندارہ، اس حوالے سے صاحب ذرا میرے دادا جی نے ان کو کہا کہ آپ سول کی پریکٹس کریں، تو انہوں نے اپنے دور میں وہ 64 کے جو ہے نا دائر تھے، ان کا جو سیشن تھا۔ تو اس کے بعد میرے والد کی خواہش تھی کہ یہ کوئی اچھی پوسٹ پہ، میں نے اس کے لیے ٹرائی کیا، میں نے پبلک سروس کمیشن کے بھی ایگزام دیا، میں نے لیکچرشپ کے لیے بھی اپلائی کیا، وہاں بھی ایگزام دیا۔ تو کوشش میں نے کی، ایک دو ایگزام میں نے ریٹن کلیئر کیا تھا، شو میں قسمت پھر انٹرویو میں رہ گئے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے یہ ضرور کہا کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ ملتان میں، لاہور میں یا اسلام آباد، یہاں بھی آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو وہاں کو اچھے سے چیمبر میں جو ہے نا جا کے بطور آپ کو اپرینٹسشپ کے لیے بٹھاؤں گا۔ تو میری والدہ جو نا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو وہ اس سے کافی انہوں نے اختلاف کیا کہ ہمارا کیونکہ ماحول اس قسم کا ہے، ہم جو لوکل لوگ ہیں جمن شاہ چلے جاؤں تو پردیسی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے والدہ کے
ساتھ ہی رہے تو میرے جو بیٹا ہے وہ مجھ سے دور چلا جائے. تو پھر میرے والد صاحب نے ایک بات کی کہ آپ نے جو ہے نا، میں آپ کو لئیے بار میں کسی کے ساتھ جو ہے نا بٹھانے کے لیے بطور اپرینٹرشپ کے لیے میں نہیں جاؤں گا. تو ہم جناح لائبریری، جناح پارک کے ساتھ ہماری میونسپل لائبریری ہے، تو ہم جب تعلیم سے فارغ تھے تو کوشش کرتے تھے، وہاں اکثر دوست اکٹھے ہو جاتے تھے، وہاں اخبار بھی پڑھتے تھے، ٹائم بھی پاس کرتے تھے، وہاں ویکینسی وغیرہ جو آتی تھی ان کو بھی ہم نوٹ کرتے تھے، تو وہاں تذکرہ ہوتے تھے. تو میرا بھائی ہے بڑا سلیمان خان، تو میں نے اس کے کہا یار میں نے بھی آنا ہے، جوائن کرنا ہے. تو میرا جو ہے نا مینڈ فوجداری سائڈ پہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اسلم ارشد خان صاحب جو ہیں ان کے پاس تو اتنے شاگرد ہیں، ایسوسیٹس ہیں، کہ وہاں چیئر بھی نہیں ہوتی. تو اس وقت مار حبیب اللہ گرواز صاحب بہت اچھے وکیل تھے فوجداری کے، اسلم ارشد خان صاحب بہت اچھے وکیل تھے، اور اس کے علاوہ شیخ مشرف صاحب، شیخ نظر صاحب، لیکن وہ بہت موسٹ سینئر ہو چکے تھے اس وقت. تو میں نے سوچا اب کیا کیا جائے. تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے علاقے میں عنایت اللہ مہار صاحب، اکثر وہ جو ہے نا کونسلر کا الیکشن لڑتے تھے، 4 بار وہ ممبر بھی بنے ہیں. تو ہمارا ملحقہ جو وارڈ تھا، محلہ تھا، ہم نے ان کا نام بھی سنا ہوا تھا، ورکر بندے تھے. تو اس کا ایک کزن تھا، وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے کہا کہ بھائی جان کا چیمبر بھی ہے ادھر، اگر آپ وزٹ کر لیں. تو میں ایک دن جو ہے نا، آپ یقین جانے کہ شام کے وقت ادھر عدالت گیا وزٹ کرنے. تو میں نے چیمبر وہاں پہلی دفعہ نام پڑھے، کیونکہ ادھر تو میں والد صاحب کے پاس جاتا تھا ماڈل ہائی اسکول کے ساتھ، جب یہ تھل ہسپتال پہلے عدالتیں ادھر تھی. تو ادھر جو ہے نا پہلی دفعہ گیا، دیکھ کے پھر میں واپس آ گیا. پھر میں نے ایک دن، دلچسپ ہے، لمبا ہو جائے گا معاملہ، میں نے ایک سوٹ لیا، ایک مٹھائی کا ڈبہ لیا اور عنایت اللہ مہار صاحب کے گھر پہنچ گیا. میں نے ناک کیا، انہوں نے، وہ آئے تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. پوچھا بھی کس سے ملنا ہے، میں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر بٹھایا، چائے لے گیا. انہوں نے سمجھا شاید میں کلائنٹ ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے آپ کے پاس چیمبر جو ہے نا جوائن کرنا ہے. تو وہ مجھے پہلے دیکھتے رہے، پھر شاید شکل سے آپ چانڈیا برادری سے ہیں. میں نے کہا جی بالکل. اچھا آپ سردار سعید الرحمان خان صاحب کے؟ میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے مجھے پہلے ہی کہا کہ نہیں بھی آپ بڑے چیمبر جو ہے نا، کوئی بڑا چیمبر جوائن کریں، کسی بڑے وکیل کے پاس جائیں. میں تو ایسے ہی فقیر بندہ ہوں، میں تو ابھی الف بے جو ہے نا سیکھ رہا ہوں. استاد صاحب نے جو ہے نا اس قسم کی گفتگو کی. میں نے کہا نہیں جی، میں نے آپ کے پاس بیٹھنا ہے، سیکھنا انسان نے اپنی دلچسپی سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو دوسرے دن جو ہے نا میں وہاں چل پڑا ان کے پاس چیمبر میں. تو وہ میرے پہلے استاد تھے، لیکن میں نے ادھر اس طرح لرن کیا ہے کہ اس وقت بابا موسیٰ شاہ صاحب، وہ بھی اپنا کافی پیریڈ گزار کے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ آخری عمر میں وہ آتے تو ڈیلی تھے، لیکن وہ پریکٹس والے حوالے جو ہے نا تھوڑے سے کم تھی. شیخ مشرف الہی صاحب میرے بزرگ ہیں، تو وہ بھی باقاعدہ آتے تھے 11 بجے، 10-11 بجے، پھر وہ واپس چلے جاتے تھے. ممتاز رسول خان صاحب، وہ جو ہے نا عنایت اللہ مہار صاحب کا چیمبر تھا، اس میں وہ 10-11 بجے اکٹھے ہوتے تھے. ممتاز رسول خان صاحب، بابا موسیٰ رضا شاہ مرحوم صاحب، ممتاز رسول خان صاحب بھی جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے. ظفر قریشی صاحب، ارسل قریشی صاحب کے والد، یہ وہاں بیٹھ کے سیاست پہ لمبی گفتگو کرتے تھے، اسلامی ہسٹری پہ، پاکستان کی ہسٹری پہ. تو بہت لمبی گفت. میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا، میں نے ایتھکس بھی سیکھے، ان سے بہت کچھ سیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی تربیت انہوں نے کی. اچھا بہریاب صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو شعبہ وکالت میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنے ابتدائی دنوں سے لے کے اب تک کن کن شعبہ جات جیسے سول، فوجداری، کریمنل، فیملی لاز یا سائبر لاز ہیں، کن کن میں آپ نے اب تک پریکٹس کی ہے؟ خالد بھائی، اس میں یہ تھا کہ میں جب آیا تھا، مجھے یاد ہے اکتوبر کا مہینہ تھا، رمضان شریف جو ہے نا اس وقت روزے تھے. تو جب میں پہلا روزہ افطار کر رہا تھا تو اس وقت دعا مانگتے ہیں جب سیرن ہوتا ہے، تو میرے والد صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا، میں نے آج تک آپ کو ایک بھی حرام کا لقمہ یا نوالہ میں نے نہیں کھلایا. جو ہمارے آبا و اجداد کی ہمیں جو زمینیں وغیرہ تھی، کاشتکاری تھی، تو حق حلال کے جو ہے نا میں نے آپ کو جو ہے نا پالا پوسا پڑھایا. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جو ہے نا آپ نے اس میں اس چیز سے بچنا ہے.
تو میں نے ان سے پرومس کیا. لیکن میں شعبے میں رہا ہوں فوجداری سائڈ پہ، میں نے زیادہ، مجھے بڑا شوق تھا، میں بکس بھی پڑھتا تھا. لائبریری ہے عنایت اللہ مار صاحب کی، اپڈیٹ لائبریری ہے ان کی، وہ ڈیری پہ جو ہے نا جو بھی نئی اتھارٹیز وغیرہ آتی تھی یا فیصلے آتے تھے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے، تو باقاعدہ میں بھی ڈیری پہ وہ لکھتا تھا. تو میں نے دیکھا وہاں جو معاملہ ہے نا اس میں بہت سارا پریکٹیکل بہت تبدیل ہوتا ہے. آپ لا پڑھ کے آ رہے ہیں، وہاں ذرا مختلف معاملات ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو وہ انتہائی پیچیدہ اور مختلف ہے. تو میں نے سوچا اس چیز سے تو بچا نہیں جاتا. اب میں وہ کھل کے باتیں نہیں کرنا چاہتا. اس دور میں سرکاری وکیل کے نام پہ، مچلکوں کے نام پہ بہت سارے ایسی باتیں جو میں کرنا نہیں چاہتا، تو وہ میں نے محسوس کیا کہ ہر چیمبر میں یہی معاملات چل رہے ہیں. آپ کا ایک تو زیادہ تعلق ادھر سے تھانے سے ہے، پولیس فائل، جوڈیشل فائل، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پریکٹس کی ہے. اویل کے 3 سال میں نے دلچسپی لی ہے، لیکن آپ بلیو کریں کہ میں نے کسی سے فیس نہیں لی. اور مجھے 23 سال ہو گیا اس شعبے میں، میں نے 1 روپیہ فیس کسی سے نہیں لی. کسی کے لیے میں پیش ہو گیا ہوں، فی سبیل اللہ پیش ہو گیا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ اخلاق کے لیے پیش ہو جاتے ہیں. تو پریکٹس باقاعدہ اتنی نہیں کی. ارننگ کے حوالے سے میں نے نہیں کی. اپنے ذاتی کو کیسز چاہے سول کے تھے، ریونیو کے تھے، اس میں بھی میں خود ہم وکالت کرتے رہے. کسی دوست کے ساتھ اس کا معاونت کی ہے، لیکن میں آج تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ ارننگ کے حوالے سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بار پالیٹکس میں آنے کا خیال کب پیدا ہوا، اور عملی طور پہ بار کی سیاست میں کب قدم رکھا، اور جرنل پالیٹکس کو پریفر کیوں نہیں کیا، بار پالیٹکس کی طرف کیوں آئے؟ وہ جس طرح ماحول ہوتا ہے نا گھر کا، تربیت گھر سے ہی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کہوں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت ہے، ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے وکلاء کے الیکشن ٹائم پہ، وقت پہ ہر سال ہوتے ہیں. تو میرے والد صاحب بھی، انہوں نے بھی ساری زندگی جو ہے نا اس میں دلچسپی لی ہے، بار پالیٹکس میں زیادہ تر. تو وہ ہر سال وہ وکلاء گھر ووٹ لینے آتے تھے، تو ان کی جو مہمان نوازی کہہ لیں، چائے پانی وغیرہ، میں خود جاتا تھا، باتیں سنتا تھا. بڑے بڑے وکیل اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے، میرے بزرگ تھے، میرے بزرگوں کے ہم اثر تھے، تو ان کی بیٹھ کے باتیں سنتا تھا، بیٹھا رہتا تھا. دلچسپی تو پہلے دن سے تھی، گھر سے ہی تھی. اور اس میں سلمان خان صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے، وہ بھی سیکٹری، جنرل سیکٹری رہے بار کے. میرے کزن ہیں سردار افتخار اسلم خان صاحب، وہ 2 بار بار کے جنرل سیکٹری رہے ہیں. تو وہ بھی دوسرے اگر پہلو آپ دیکھیں تو سردار افتخار اسلم خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میری دلچسپی بھی، میرے والد صاحب کو ماموں کہتے ہیں، رشتے میں ماموں وہ کہتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے جو ہے نا دلچسپی بڑی تھی. بلکہ وہ کہتے تھے کہ میرے یہ استاد ہے، کیونکہ ہمارے محلے میں جس طرح ڈیرے داری ہوتی ہے، تو والد صاحب نے کافی لمبی، میرے والد صاحب کے وہ دوست بھی ہیں افتخار اسلم خان، بھانجے بھی ہیں، بچے بھی ہیں ان کے. تو کافی عرصہ میں ان سے بھی بڑا محظوظ ہوتا تھا. رات کو کمپنیاں ہوتی تھیں یہاں، جب ان کا گروپ تھا افتخار اسلم خان صاحب کا، ینگ لہر، تو وہ بھی صاحب زرے کے گھر میں دعوتیں وغیرہ یا اس قسم کے پروگرام ہوتے تھے الیکشن میں. تو دلچسپی شروع سے تھی. اچھا یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے ڈسٹرکٹ بار میں کتنے الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، کتنے لوز کیے ہیں، اور کتنے ون کیے ہیں، اور کتنی دفعہ ایگزیکٹو باڈی کا آپ حصہ رہے ہیں؟ نہیں، شروع سے میں نے سب سے پہلے میں نے الیکشن جو کنٹیسٹ کیا ہے وہ جنرل سیکرٹری کا 2012 میں. وہ میں نے قاسم خان تنگوانی کے مقابلے میں کنٹیسٹ کیا تھا. اس وقت کروڑ بار اور چوبارہ بار بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، انڈیپینڈنٹ بار نہیں تھی. میرے الیکشن کے بعد پھر وہ انڈیپینڈنٹ بار بنی ہے. تو الحمدللہ اس وقت بھی میں نے ون کیا تھا. پھر 5 سال بعد میرے یہی دوست تھے، بھائی تھے، نوجوان تھے، جو ہمارا ایک گروپ بنا ہوا تھا جنال لہر فورم، جس میں اسد نقوی صاحب، اختر خگا صاحب، باقی تمام دوست، سعید جویا صاحب، ان کی لمبی لسٹ ہے. تو رانا وسیم صاحب میرے کلاس فیلو تھے، بھائی تھے، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے ہم. تو انہوں نے تھل لہر فورم بنایا. تو ہمارے کچھ دوستوں نے بنایا ہوا تھا، ہم لوگوں نے ڈیموکریٹک لہر فورم. تو یہ ہمارے سب سے پہلے اس فورم کے جو ہے نا مار سجاد الہی تھین صاحب جو ہیں، مار اسان تھین صاحب،
ہمارے بھی کافی سارے گروپس میں دوست تھے. ہم جب اکٹھے ہوئے تو 50-60 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا پہلا الیکشن تھل لہر فورم سے فضل الہی گھلو صاحب نے کنٹیسٹ کیا, دوسرا الیکشن اختر کھگا صاحب نے جناح لہر فورم سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈیموکریٹک لہر فورم کی باری ہے. تو ہمارے احسان تھین صاحب اس وقت جنرل سیکرٹری کے خواہش مند تھے, تو انیس علوی صاحب بھی خواہش مند تھے. تو یہ مجھے کہتے تھے دوست یار ہم جو ہے نا صدر کی سیٹ پہ جو ہے نا کنٹیسٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت کچھ آپس میں اختلافات بھی پیدا ہوئے, لیکن حالات بھی اس قسم کے بن گئے تھے کہ سب دوست چاہ رہے تھے کہ آپ صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو وہ ہم اپنے الائنس کے پاس گئے کہ ہم یہ جو 3 فورم ہیں انہوں نے مجھے نامزد کر دیا بطور پریزیڈنٹ. تو مجھے کہیں سے ٹھنڈی ہوا نہیں ملی. میں ہمارے ربیب صاحب کے پاس گیا, میں شیخ سیف اللہ کو میں نے 6 بار ووٹ دیا ہے, 6 بار صدر بنے. اب وہ اس وقت 8ویں بار بنے, تو میں نے ان کو 6 دفعہ ووٹ دیا تھا. اس وقت احمد علی واندر صاحب اور بڑے بڑے گروپس, بڑے بڑے نام, لیکن کسی نے جو ہے نا اس پہ مجھے ٹھنڈی ہوا نہیں دی. پھر دوستوں نے کہا کہ آپ نے اگر الیکشن کے لیے بس لڑ رہے ہیں تو الیکشن ہم لڑ گئے. پہلے تو میرا پینل شروع دن سے جو ہے نا مجھے محسوس ہو رہا تھا میاں معظم علی صاحب سے, ان کے ساتھ میرا جنرل سیکرٹری کا پینل بننا تھا. اگر وہ بن جاتا تو پھر میاں معظم صاحب شاید ان اپوز بھی ہو جاتے اور میں بھی جیت جاتا. تو اس کے بعد پھر تمام دوست باری باری اپنے جو ہے نا کنٹیسٹ کرتے, لیکن محسوس میں شومیہ قسمت کو اس قسم کے سیاسی پینترے کھیلے گئے جس میں جو ہے نا وہ پھر میرا الیکشن جو ہے میرا پینل جو اشفاق لنگھا صاحب سے بن گیا. تو ہمارا اچھا الیکشن تھا. اس وقت جتنے مجھے ووٹ, میں 15 ووٹوں سے ہارا تھا, اٹ مین 8 ووٹ. اس وقت جتنے بھی بڑی شخصیات تھی میرے ساتھ, انہوں نے مجھے ووٹ ضرور دیا ہوگا, میں ان کو ممنون و شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن وہ میرے فرنٹ پہ نہیں تھے. نہ انہوں نے میری پوسٹ لگائی, نہ میری انہوں نے کمپین کی, نہ میرے ساتھ کو. بلکہ جو بھی میٹنگیں ہوتی تھی تو وہ تمام شخصیات, تمام لوگ ایک سائڈ پہ تھے. احمد علی واندر صاحب کے ساتھ میرا مقابلہ تھا. تو 2017 میں نے وہ کلوز کنٹیسٹ. پھر بشیر خان بزدار صاحب جب 50 بار کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے ان کا ساتھ دیا. تو پھر تمام جو لوگ ہیں وہ بشیر خان بزدار صاحب کے سائے کے نیچے آ گئے, تمام الائنس اکٹھے ہو گیا. تو ادھر سے پھر کامیابیاں ہم نے سمیٹنی شروع کر دی. شیخ جوید صاحب صدر بنے, ظفر شاہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے گروپ سے انیڈ ہو کے وہ پھر ادھر آ گئے, انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہ جیت گئے. اس کے بعد پھر اسلم ارشد خان صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, شومیہ قسمت وہ لوز کر گئے. پھر مجھے میرے الائنس نے کہا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں, لیکن میں نے کوئی ضد کا الیکشن کبھی بھی نہیں لڑا الحمدللہ. اچھا بہریاب صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے 2017 میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لوز کیا اور 2025 میں آپ الحمدللہ صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو گئے, ان دونوں الیکشن کمپینز میں کیا ایسا ڈیفرنس تھا, کیا آپ کا ایکسپوئر رہا کہ اس کمپین میں کیا خامیاں رہ گئی تھیں, اور اس کمپین میں کیا ایسا کیا کہ ایٹ دیٹ ٹائم آپ انسکسیسفل رہے اور اس دفعہ جو ہے آپ صدر منتخب ہو گئے تھے؟ نہیں, الیکشن تو میں اس وقت بھی جیت گیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں مبارک دینے, اس وقت جب نعرہ بجتا ہے میدان میں بندہ ہوتا ہے تو جا کے میں نے مبارک دی. تو مجھے یہ بات ابھی تک کانوں میں بار بار آواز آتی ہے. میرے بزرگ ہیں, سینئر ہیں, میرے والد کے ہم اثر ہیں, ہمارا حبیب اللہ گرواں صاحب, اس نے کہا کہ آپ الیکشن ہارے نہیں ہیں. کہ ایک سینئر بندے کے مقابلے پہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا 15-14 ووٹوں سے 8 ووٹ کا فرق ہے, تو آپ الیکشن ہارے نہیں ہیں, آپ جیتے ہیں. آپ کو دوستوں نے, آپ کو مہربانوں نے, آپ کے جتنے بھی تھے لوگ, انہوں نے آپ کی مطلب ہے کہ آپ میں کچھ ایسا ضرور محسوس کیا ہے کہ آپ کی ذات میں آپ اس کو کچھ بھی رنگ دے رہے. انہوں نے اعتماد کیا ہے, اعتماد سے انہوں نے بھرپور ووٹ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن میں نے لوز نہیں کیا, بس اس میں یہ تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند فیگر تھے جس سے الیکشن بندہ ہار جاتا ہے, لیکن میں ویسے الیکشن اپنے حساب سے, اپنی جتنی میری عمر تھی, کم عمر تھا اس وقت میں, کافی کم عمر تھا. آپ دیکھ لیں کہ آپ میری 50 سال عمر ہے, تو 8 سال پہلے 40 سال 42 سال میری عمر تھی. تو اس وقت بھی دوستوں نے بڑا اعتماد کیا. تو دوسری بار میں نے جو الیکشن لڑا ہے, میں نے بالکل جو ہے نا ضد نہیں کیا. میں کیونکہ اس وقت غضنفر شاہ صاحب, گجو شاہ صاحب جو ہے نا 50 بار کونسل کا الیکشن لڑنے کے ان کا ارادہ تھا, تو میں نے بار بار ان کو کہا کہ آپ اپنی صف بندی کریں, آپ اپنے الائنس میں مزید لوگ لے آئیں, کیونکہ اسلم ارشد خان ہمارے الائنس میں تھے, ہمارے حبیب ہمارے الائنس میں تھے.
تو آپ مزید لوگ ایسے لے آئیں کہ اپنے الائنس پہ، تاکہ آپ کو 50 بار کا کونسل کا الیکشن جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے، اچھا مینیج ہو جائے۔ تو اس میں مجھے ماہر حبیب صاحب نے کہا تھا کہ بہرحال آپ نے جو ہے نا الیکشن کے لیے کوئی کمپین وغیرہ نہیں کرنی، ہماری سیف اللہ سے بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر سیف اللہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گا ہمارے الائنس سے تو ہم 50 بار کونسل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں بالکل، میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر آخر میں ماہر حبیب صاحب نے یہی کہا کہ سیف اللہ نے جو ہے نا جواب دے دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر میاں نور علی صاحب نے، میرے بزرگوں کی جگہ پہ ہیں، میرے، بلکہ میں ان کو اپنا والد کہتا ہوں، والد کی جگہ پہ ہیں، تو ہمارے استاد بھی ہیں، استاد گھرانہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن بلایا کہ بھائی آپ، میں سن رہا ہوں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اگر لڑنا ہے تو مجھے بتا دیں کہ میں نے آپ کا قرض اتارنا ہے۔ میں نے کہا سر جی قرض والی بات نہیں، آپ کی تو محبتیں ہیں۔ کہ نہیں، میں نے جو ہے نا، میں نے کہا آپ غضنفر شاہ صاحب سے پوچھ، شاید ان سے بھی انہوں نے پوچھا اور ان کو کہا، سختی سے کہا کہ اب ٹائم کتنا بچ گیا ہے، آپ کیوں اناؤنس نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ مجھے میاں نور علی صاحب نے کہا کہ میں، اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتے تو میں رانا وسیم کو سپورٹ کروں گا، تو خیرے کو، کیونکہ بہت ساری اس کے جو ہے نا سفارشیں بھی ہیں اور بہت سارے میرے مراسم تعلقات بزرگوں کے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اخلاق ڈوگر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اس نے بھی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا جی اگر آپ اپنے شیخ سیف اللہ کے الائنس سے اگر آپ وہاں سے اوکے ہو کے آ جاتے ہیں تو ہماری بہت ساری میٹنگیں ہوئی تھی۔ ایک میٹنگ میں ماہر حبیب اللہ کے سب لوگ دوست، 25 دوست ہمارے جو مین تھے، سینئر جونیئر سارے اکٹھے تھے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو وہ مالا ڈال دیتے ہیں آپ کے گلے میں تو میں سب سے پہلے میں آپ کے گلے میں مالا ڈالوں گا اور میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ میں نے رانا وسیم کو بھی یہی کہا تھا کہ رانا صاحب اگر آپ کو وہ جس الائنس میں آپ ہیں متفقہ طور پہ اگر آپ کو کینڈیڈیٹ بنا دیں گے، میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا، آپ کے خلاف اور تو کوئی آئے گا۔ لیکن وہاں بھی جب ہمارے 3 دھڑے بن گئے تو اس وقت، تو پھر اس کے بعد ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد غضنفر شاہ صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے پاس اور خان صاحب آپ کے علاوہ تو کوئی سٹاف نہیں ہے، تو آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ کیونکہ ڈوگر صاحب گئے تھے، پھر 2 دن انہوں نے ٹرائی کی، انہوں نے جواب دے دیا۔ تو ڈوگر صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اچھا، 11 جنوری 2025 کو جس وقت الیکشن کا رزلٹ آیا، جس وقت یہ اناؤنس کیا گیا کہ سردار بہریاب فرید خان چانڈیا صاحب بطور صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو گئے، وٹ واز یور فرسٹ رسپانس؟ کیا آپ کا رد عمل تھا اس وقت؟ میرا رد عمل، میں اتنا مطمئن تھا، میں جو الیکشن یہ 2025 والا کنٹیسٹ کر رہا تھا، بلیو میں اپنے مد مقابلے کو میں مخالف نہیں سمجھ رہا تھا، چاہے وہ مار سلیمان امیر تھیندو، چاہے رانا وسیم اجاز سخیر ہو۔ میں نے کہا یہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، یہاں لوگوں نے، دوستوں نے، وکلاء نے، اب اپنی انہوں نے دیکھنا ہے کہ میں ان میں سب سے کون بہتر ہے، یا وہ جس کو بہتر سمجھیں گے وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ الیکشن جیتوں ہاروں میں نے ٹینشن نہیں لینی، میں نے اپنی محنت، کوشش، اپنے تمام جو الیکشن کے لیے محنتیں ہوتی ہیں وہ میں نے دن رات کرنی ہے اور کروں گا، اور ووٹ جو کاسٹ کریں گے وہ میرے انگیسٹ ووٹ بھی کاسٹ ہوگا، میرے حق میں ہوگا۔ تو میں اس میں یہ ضرور میرے دماغ میں تھا کہ جو ووٹ مجھے کاسٹ ہوں گے، اگر میں جیت گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے وہ وکلاء نے بہتر سمجھا ہے، کہ مجھ سے کچھ اچھی توقعات رکھتے ہیں، میری ذات میں سے ان کو کچھ ایسا ضرور محسوس ہوا ہے۔ اگر میں لوز کر جاؤں گا تو مجھے جو ہے نا اس پہ کوئی بھی تھوڑا برابر بھی رانج نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا کہ یار یہ جو ہے نا وہ وکلاء نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، میرے دوسرے دوست کو اس قابل سمجھا ہے تو اس کو ووٹ دیا، وہ جیت گیا ہے۔ یہ واحد الیکشن تھا، میرا تیسرا الیکشن تھا جس میں اتنا میں ایزی تھا، اتنا ایزی تھا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں اس الیکشن میں نے کچھ راز رکھے تھے، کچھ باتیں ایسی تھیں کمپین میں، کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ میں نے کسی سے آج تک شیئر نہیں کی۔ ایک نئی چیز تھی، سب کو میں نے اعتماد میں لیا ہوا تھا، سب کے ساتھ میں اعتماد کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن کچھ چیزیں میں نے الیکشن کے دوران جو ہوتی ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا راز کو راز رکھا تھا۔ اچھا بہریاب صاحب، جب آپ الیکٹ ہوئے تھے لاسٹ ٹائم بطور صدر ڈسٹرکٹ بار، اس وقت آپ کے ایک مد مقابل امیدوار نے ڈیفرنٹ گروپس میں اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا تھا کہ میرے الیکشن لڑنے کی جو وجہ تھی
وہ خود کو جتوانا نہیں تھا، خود جیتنے کے لیے میں نے صدارت کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ میرا پرپس تھا بہریاب فرید خان صاحب کو جتوانا اور جو دوسرے مد مقابل امیدوار تھے ان کو ہروانا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میچ فکس تھا؟ نو، یہ الیکشن کے بعد جذبات ہیں، میں ان کی جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ الیکشن جب کوئی ہارتا ہے جیتتا ہے تو کچھ عرصہ کچھ ایسی ریومرز چلتی ہے، وہ اس کے اس وقت کے جذبات تھے، اور اس نے کوئی کم ووٹ نہیں لیا، 200 ووٹ لیے۔ آپ رانا وسیم کی بات کر رہے ہیں، اس نے 200 ووٹ لیا، اور سلیمان سنگھ صاحب نے 233 35 34 اتنے تھے، تو اس میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے، تقریباً یہ کلوز تھے۔ میں نے 333 الفاظ بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے وہ اس کے جذبات تھے اس وقت۔ اس نے جذبات میں جو ہے نا آ کر شاید اس قسم کی گفتگو کی، بہت لمبی چوڑی پوسٹ بھی لکھی، تو اس میں جو ان کا اپنا، مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کیا چیزیں تھیں اس قسم کی پوسٹ کرنے کی۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ میرا، اس کو یہ احساس بھی تھا کہ بہرحال ہر موڑ پہ مجھے کہتا رہا ہے یار جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ الائنس میں آپ کو وہ پریفرنس نہ دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میرے خلاف رانا وسیم کو الیکشن لڑانے کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر دی کہ مصطفیٰ جونی صاحب لالا صاحب کے ساتھ ہو گئے، اپنا مصطفیٰ جونی صاحب لالا صاحب وہ ہو گئے رانا وسیم کے ساتھ، اور شیخ سیف اللہ مار سلیمان امیر تھے ان کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی تھی، یہ پلاننگ تھی، کیونکہ میرے ووٹ اور رانا وسیم کے ووٹ، کیونکہ ہمارا حلقہ احباب ہم کلاس فیلو تھے، وہ مشترکہ تھے، تو ان کی سوچ یہ ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے ووٹ جو ہے نا کاٹیں گے، تو امار امیر سلیمان ایزی سے جو ہے نا وہ الیکشن جیت جائے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا بہریاب صاحب، یہ بتائیں کہ 2017 میں آپ کہتے ہیں آپ ینگ تھے اور آپ کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا بار پالیٹکس کا، اور 2025 میں ماشاءاللہ آپ ایک میچور ہو چکے تھے اور بار پالیٹکس میں ایکسپوجر بھی تھا۔ اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہریاب صاحب جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی بھی کویسچن نہیں اٹھا سکتا، اور میں بھی توقع کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے فورم پہ بھی سچ بتائیں گے کہ آپ 2017 میں لکشمی کا استعمال اس طرح سے نہیں کیا تھا جیسے 2025 میں کیا، یا کوئی اور وجوہات تھی؟ آپ حیران ہو جائیں یہ جو سوال کر رہے ہیں، 2017 میں جو آپ لکشمی کی بات کر رہے ہیں، تو یار مجھ سے تو کوئی مطلب ہے کہ اگر کوئی دوست باہر سے آ رہا ہو تو اس کو اخلاقاً بھی بندہ کہتا ہے کہ یار ایک بندہ لاہور سے، اسلام آباد سے، ملتان سے آ رہا ہے تو اس کا ساتھ ظاہر ہے کہ گاڑی پہ آئے تو اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا، جس کو میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی کسی نے آنا ہے تو بلکہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ رانا وسیم تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم عاصم گجر کے پاس گئے کہ یار کوئی دوست اگر باہر سے آ رہے ہیں، ان کا کوئی دوست بھی تھے کوئی اس قسم کے، ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، تو ہم سے تو کوئی لینے والا نہیں تھا، وہ کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ مطلب اس وقت آپ کو نالج نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزیں مینج کریں؟ نہیں، جب میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ سب، چاہے لالا غلام مصطفیٰ جونی ہو، چاہے اسلم ارشد خان صاحب ہو، چاہے میاں نور الہی صاحب ہو، چاہے احمد علی وان اس کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، چاہے اپنا ہمارے اللہ گروار صاحب ہو، تو غضنفر شاہ صاحب، گجو شاہ صاحب، ستار علوی صاحب، نوید گجر صاحب، اور ہمارے شیخ برادری ہوگی، تھن برادری، تو ویسے وہ اس وقت آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرا سسرال میرے ساتھ نہیں تھا۔ اچھا، کہ آپ یہ حیرانی والی بات نہیں ہے۔ سسرال کے سے مراد یہ ہے کہ میں مار فضل حسین سمرا کی بیٹی سے میرا مطلب ہے کہ شادی ہوئی ہے، تو وہ مطلب مار مسرور ہو گیا، تو وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس وقت ساری جو قوتیں تھیں سینئر، وہ ان کی ہمدردی میرے ساتھ تھی، انہوں نے مجھے ووٹ دیا، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی کمپین پہ نہیں گیا، میری کسی نے پوسٹ نہیں لگائی، میں پین فلیکس پہ کسی کی تصویر نہیں تھی، یہ علیحدہ بات تھی کہ میں ان کو ملنے جاتا تھا، میں گفتگو کرتا تھا، وہ مجھے اتنی ہمدردیاں اور اتنے حوصلہ افزائی کرتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور مجھ میں سب سے جو اچھی عادت کہہ لیں یا بری عادت کہہ لیں، میں نے کسی کو آج تک ٹیسٹر نہیں لگایا ووٹ کے حوالے سے۔ میں نے استدعا کی ہے، التماس کی ہے، منت کی ہے کہ یار میں اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں بار کے لیے کوئی بہتر ہوں، یا مطلب ہے کہ آپ سمجھے کہ میری کوئی نیک نیتی پہ، میری کوئی
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صاف شفاف قسم کا بندہ ہے تو آپ مجھے، یہ نو ڈاؤٹ کہ میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھے کافی سارا لوگوں نے محبت دی، کافی سارا پیار دیا۔ 2017 میں لکشمی نیتی، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خلاف جو ہے نا 107 چیمبر جو ہے نا استعمال ہوا ہے۔ جو اس وقت اکاؤنٹ آفس والی جو روڈ ہے اس کے جو جنوب سائڈ پہ 107 چیمبر، اس وقت انہوں نے رات کو پرچیاں دوستوں کو جا کے دی تھی کہ فلاں نمبر آپ کا ہے، فلاں نمبر آپ کا ہے، فلاں نمبر آپ کا ہے۔ اچھا، بار کا صدارت کا عہدہ سنبھالتے وقت کیا ترجیحات تھیں آپ کی بطور صدر؟ یہی ترجیحات تھی کہ میں نے انتہائی صاف شفاف چلنا ہے، اور کہیں ایسا کوئی معاملہ آیا تو استعفیٰ دینے سے بھی نہیں ہٹوں گا۔ اور جو بار پہ اتنے عرصے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ بار میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو جو چیزیں میں نے کی، الحمدللہ میرے ساتھ باڈی میں جو بھی دوست تھے ایگزیکٹو باڈی میں، ایگزیکٹو باڈی سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اس پہ سب شامل ہوتے ہیں، صدر، سیکٹری، نیب صدر، جوائنٹ سیکٹری، لیب سیکٹری، لائبریری سیکٹری، یہ نہیں کہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، وہ جو ہمارا اب ایک تھی ایک مکمل باڈی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں سوچی تھی الحمدللہ میں نے اس پہ عمل بھی کروایا، پیار سے، محبت سے، ان تمام دوستوں کی مہربانی ہے، اختلافات بھی ان کے تھے۔ میں نے کہا نہیں، یہ چیزیں جو ہیں نا، میں پہلے دن سے سوچ کے آیا تھا کہ یہ جو ڈیوز ہیں، پرانے دور میں ہمارے یہ فنڈنگ نہیں ہوتی تھی، نہ صوبے سے نہ وفاقی حکومت سے، ہمارے بزرگ رہے ہیں 2-3 بار، یہ ڈیوز لیتے تھے سالانہ، اس میں اخبار، یہ بجلی کے بل، یہ 1-2 ملازم کی تنخواہ وغیرہ وہ ہوتی تھی۔ تو اب تو الحمدللہ صوبے سے بھی آ جاتا ہے، وفاق سے بھی آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ایک تو ڈیوز کو بہانہ بنا کے اس پہ لسٹ پہ پھر جو ہے نا سیاست کی جاتی ہے، پھر اپیلیں کی جاتی ہیں کہ یہ آپ کا نام رہ گیا۔ یار مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ خالد کلو صاحب آپ فون کریں، آپ کینڈیڈیٹ ہوں، عبد الرحمان صاحب کو، فریدی صاحب کو، جی آپ آئے نہیں تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، آپ بیمار تھے کہ آپ کے میں نے ڈیوز کلیئر کیے ہیں۔ جسٹ 1 گھنٹے بعد جس نے جمع کروائے ہیں وہ بھی عہدیدار مجبور ہو کے کرتا ہے، تو اس پہ کیا گزرتی ہے، اس وکیل پہ کیا، اس کے جو نا وارڈ کی حیثیت 1000 پہ ہے صرف۔ بطور وکیل کسی وہ اپنا وارڈ کا حق استعمال کرنے کا 1000% رکھتا ہے، اس کو آپ اس چیز سے ڈیوز سے آگے پیچھے، یہ ہماری تمام، اب میں صدر بنا ہوں نا، میں نے ویسے رابطہ کیا ہے پنجاب بار کونسل کے سیکٹری سے، میں نے کہا جی یہ لسٹیں وغیرہ کب بھیجنی ہے، کب کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کیا ہے، آپ اپنا جو ہے نا اپنے ڈیوز وغیرہ پیسے لیں، پیسے اکٹھے کریں، موجیں کریں، یہ ان کے الفاظ تھے پنجاب بار کونسل سے، انہوں نے مجھے کہا۔ تو میرے پہلے دن سے تھا، میں نے کہا یہ نومینیشن فی جو ہے یہ بھی ختم کرنی ہے، اور یہ ڈیوز جو ہیں 8 لاکھ 9 لاکھ اکٹھا ہو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اکتوبر میں یہ نوٹس دیتے ہیں کہ جی آپ جمع کرائیں، یہ 5 نوٹس آتے ہیں یک کے بعد دیگرے، آج لاسٹ تاریخ ہے، آج لاسٹ تاریخ ہے، تو نومبر میں یہ ڈیوز ہوتے ہیں، تو 1 مہینے میں وہ کیا استعمال کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ سب سے بہتر آپ کو پتہ۔ جو نومینیشن ہے، میں کہتا ہوں نومینیشن آپ لیں، اتنی لیں آپ جس سے آپ الیکشن آپ کرا سکیں۔ اتنی بھاری بھرکم 7 لاکھ اکٹھے ہوا پچھلے سال، 40,000 تھی فیس صدر کی، انہوں نے لاکھ کر دی۔ مجھے یہ بتائیں 7 لاکھ روپے اکٹھا ہوا ہے تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ بیلٹ پیپر 5-7 ہزار کے چھپ جاتے ہیں، اس دن کا کھانا ہوتا ہے 20-25 ہزار کا، آپ کھانا لگا دیں۔ اگر ان کا کوئی زیادہ ہوتا ہے، یہ چائے پانی فروٹ یہ اس قسم کے اور لوازمات جو ریفریشمنٹ میں، یار 50 ہزار میں الیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ 7 لاکھ آپ 50 ہزار خرچ کر لیں، لاکھ کر لیں، 6 لاکھ تو باہر کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے، نہیں جمع کراتے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو مجھے مستقبل میں شاید اس کا نقصان بھی ہو، لیکن یار میں آنے والے دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ حقائق بھی سامنے آنے چاہیے۔ یہ پہلے دن سے تھا کہ یہ کیا بوری ضمانت ہوتی ہے تو مچلکے دے، اس کے لیے آپ فرض ملکیت لیں، اس کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آپ کو جو اخراجات ہوتے ہیں سائل کے لیے، میں وکیل تو اپنی فیس لے لیتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا ہم نے اپنی باڈی میں یہ بات رکھی، ہم سیشن جج صاحب کو ملے، اس کو کہا، ان کی کمال مہربانی۔ تو میاں شہزاد صاحب تھے، انہوں نے کہا بھی میں پورے ضلع میں جو ہے نا یہ ختم کر رہا ہوں، جب کنفرمیشن ہو جائے بیل کی اس وقت جو ہے نا آپ مچلکے بھی دیں، فرض ملکیت سب کچھ کریں۔ ڈسپینسری تھی سامنے سیشن کورٹ کی،
تو وہاں ڈاکٹر بھی ہے، عملہ بھی ہے، ڈسپینسر بھی ہے. تو ہم نے کہا جی آپ اس طرح کریں، جو ڈی ایچ کیو پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، تو آپ اس کو کلیکشن سینٹر بنائیں. تو اس کی جج صاحب کی کمال مہربانی ہے. اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہا ہے جوڈیشری کا، ہائی لیول کی جوڈیشری کا بھی اور ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری کا بھی. ان کی کمال مہربانی ہے کہ انہوں نے سی او کو بلایا، سی او نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے وہاں رکھ دیا سامان. انہوں نے کہا جو ٹیسٹ یہاں بلڈ لیں گے، ڈاکٹر صاحب لکھیں گے، کوئی بھی اپنا بلڈ دے گا تو وہ ڈسپینسر خود بلڈ لے کے جائے گا ڈی ایچ کیو، وہاں سے رپورٹ لے کے ادھر پھر خود آ کے دے گا. اچھا بہریاب صاحب، آپ نے بار فنڈز میں شفافیت کے لیے ایک مثال قائم کی، نو ڈاؤٹ. اسی طرح سے آپ نے انصاف کا نظام جو ایک پورے جوڈیشل سسٹم کا محور ہے، اس میں شفافیت کے لیے اپنا کتنا کردار ادا کیا؟ نو سارے ڈاؤٹ بار میں فنڈز کی شفافیت اپریشیٹیبل ورک ہے، اس پہ بھی ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں، لیکن جو انصاف کا نظام ہے اس میں شفافیت کے لیے آپ نے نہیں نہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں نا. جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، پہلی میٹنگ، ہم دوست جب گئے تھے ملے تھے، سیشن جج صاحب کیونکہ ہیڈ ہوتے ہیں، تو میں نے وہاں پہلی بات کی تھی کہ جو سول میٹر ہے، سول میٹر میں حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں. اس میں اگر ایک وکیل اپنے بھائی کے خلاف اگر عدالت میں ہے، فیل ہیں، ان کے استحقاق ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، تو یہاں پہ جو بھی غلط تھوڑا سا بھی کام ہوگا تو اس کو خدا کو آپ بھی جواب دیں گے، ہم بھی جواب دیں گے. ہم آپ کے لیے کسی سول میٹر کے لیے نہیں آئیں گے. ہاں، ان کو ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ فوجداری جو کیسز ہیں اس میں کمپرومائز بھی ہوتے ہیں. تو جہاں تک ڈسکریشن جج صاحب کی ہوتی ہے کہ کیونکہ کیس ختم تو نہیں ہو جاتے، ٹرائل ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے فوجداری سائڈ پہ تو ایشو فریم ہوتا ہے، اشاعتیں ہوتی ہیں، کراس ہوتے ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں، پولیس فائل، جوڈیشل فائل، تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کی بنیاد پر بھی ججز صاحبان جو ہے نا، ہم نے کہا کہ یہ اس میں آپ کو ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہماری طرف سے، عہدیداران کی طرف سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. اگر خدا کو آپ حاضر ناظر کر کے اچھے فیصلے کریں گے، انصاف کی فراہمی عوام کو دیں گے تو آپ کو دعائیں ملیں گی، نہیں تو آپ کے کھاتے پہ بد دعائیں ہوں گی، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. اور ریونیو سائٹ پہ کیونکہ ہم بہت کم جاتے تھے، کسی نے بھی ہمیں بتایا کہ یار فلاں اے ڈی سی آر صاحب جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ خارج کر رہے ہیں اپیل عدم پیروی کی وجہ سے، تو ہم فوراً پہنچتے تھے. تو ان کہتے تھے کہ آپ وہ اپلیکیشن دیں، ہم بحال کر دیں گے. ہم کہ بحال کرنے میں ایک اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جو سائل ہوتا ہے اس کا اعتماد بحال نہیں رہتا، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اخراجات علیحدہ ہوتے ہیں. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس، لیکن ہماری جوڈیشری کا سیٹ اپ بہت اچھا تھا، لیکن کام یہاں بہت زیادہ ہے. 2 ایڈیشنل سیشن جج ہم بار بار ہم لکھتے رہے کہ ہمیں کم از کم 2 اور ایڈیشنل سیشن جج سبان دیں. سول کام کہتے رہے کہ ہمیں آپ کم از کم 2 تھے، تو ایک سول جج تو انہوں نے دے دیا ہے، ایڈیشنل 2 ہیں. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہمارا جو انہوں نے ماڈل کورٹ جو بنائی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اتنا کام ہے، ڈائریکشن ہے، جو لال پھیلے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ وکلا تنگ تو ہیں، ججز زبان بھی تنگ ہے کہ اتنے فیصلے تیزی سے کرنے میں تو صاف ظاہر ہے کہ بہت ساری ہرڈر ہیں. تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ماڈل کورٹ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. جو موجودہ اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج موجودہ ہوتا ہے اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کون سا جج اچھا کام فوجداری سائڈ پہ کرتا ہے، سول سائڈ پہ کرتا ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وکلا سول سائڈ پہ کون اچھے سینئر وکلا ہیں، فوجداری سائڈ پہ، ریونیو سائڈ پہ. تو کم از کم جو ہے نا ان کو سوچنا چاہیے. ماڈل کوڈ کے حوالے سے میں سیشن جج صاحب کے پاس کیا تھا، میں نے کہا جی آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے جو ہے نا ان کا نام آیا. تو ہم نے اس میں اپنی پوری کوشش کی ہے. کوئی بھی ریونیو آفیسر بھی ہوتے ہیں اور وہ ججز بھی ہوتے ہیں، کوئی سول جج، کوئی ایڈیشنل سیشن جج، کوئی ججز، کوئی ہماری ذات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کسی نے آ کے خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی بات ہمیں کہی ہو. اچھا بہریاب صاحب، ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 ٹائر ہوتے ہیں، لیکن ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے اس میں ایک امیدوار صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، ان سے میرا اسی طرح کا ایک کویسچن تھا.
انہوں نے ایگزامپل پٹ کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ریڑھی کا ٹائر ہے اور ایک جو ہے ٹریکٹر کا ٹائر ہے، یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کنسیپٹ ہے؟ کیونکہ آپ ریسنٹلی صدر رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے، آپ کے جوڈیشری کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ اور بار اور بینچ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، کیا ایکول لیول کے ہیں؟ آپ کا کیا کنسیپٹ ہے اس پر؟ ایکول لیول کے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے نا گاڑی کا ٹائر ہے، ایک کوئی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹریکٹر کا ٹائر ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر میرے اندر کچھ ان صلاحیت، کا جو پرپس تھا، ان کا پرپس یہ تھا یہ بات کرنے کا، جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم کوئی چھوٹی گاڑی کا ٹائر ہوں اور وہ ٹریکٹر کا ٹائر ہوں۔ کیا اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے نہیں وکلاء؟ نہیں کرتے۔ میں نے اپنے پورے سال میں نے محسوس نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سینئر ہیں وکلاء ہمارے جو کام کرتے ہیں، میں نے ججز کا جو ہے نا وہ باڈی لینگویج اور ان کو جو ہے نا جس طرح چیک کرتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کام کرنے والے وکیل کو کی قدر وہ اتنی کرتے ہیں آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ بعض اوقات کسی محفل میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وکیلوں سے، سینئر وکیلوں سے سیکھتے ہیں۔ جو جج بھی لئے میں آتا ہے فوجداری سائٹ پہ یا سول سائٹ پہ، ہمارے اتنے اچھے وکیل ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے وکلاء ہیں کہ وہ پنجاب لیول کے نہیں، پاکستان لیول کے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی مطلب ہے کہ کیپیسٹی ہے لئے میں۔ اور ججز صاحبان کو ہم نے سنا ہے کہ یار ہم لئے میں جب آئے ہیں ہم نے روتے ہیں اور روتے گئے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹریولنگ کے حوالے سے سفر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں یا ساتھ لے کے آئیں تو ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں جو کام کرتے ہیں اتنا ایزی کام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لئے کہ وکلاء ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے اتنا سیکھا ہے، سول بھی سیکھا ہے، فوجداری بھی سیکھا ہے۔ تو جب یہاں ایک تو ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے، ہماری جو ہے نا بگ سٹی سے حوالے سے ہمارا پانی بھی اچھا ہے، ہماری آب و ہوا بھی اچھی ہے، ہماری فوڈ بھی اچھی ہے۔ اور میں تو اب یہ سن رہا تھا کچھ ججز صاحبان کہتے ہیں کہ یار یہاں آپ کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، پرائیویٹ ادارے ہیں یا آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے جو ڈاکٹر ہیں، کہ بلیو می جو ہے نا وہ ہمیں لاہور کی جو ہے نا سہولت ادھر لئے میں ملی ہے۔ میں تو ان کی باتوں سے سن کے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر کوئی اپنا کوئی فالٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں معاملہ خراب ہوا ہے، وہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ لاہور کے لیول پہ ہوا ہے، جس سے انہوں نے تمام ججز صاحبان نے پھر آنا بند کر دیا بار روم میں۔ پہلے سیمینار بھی ہوتے تھے، جوڈیشل لیکچر بھی ہوتے تھے اور آنے والے کو ہم خندہ پیشانی سے ان کو ویلکم کہتے تھے، جانے والے کو ہم جو ہے نا الوداع کرتے تھے۔ کرکٹ میچز ہوتے رہے ہیں تو اس سے کوارڈینیشن بڑھتی ہے، اور بلیو می کہ اس میں نوجوانوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، کام سیکھنے کا، کام کرنے کا ان میں جو ہے نا انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بار اینڈ بینچ وہ ایک دوسرے سے ہم خیال ہوں، سمجھتے ہوں کہ ہم نے عوام کے لیے رول اینڈ ریگولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو قانون کو، آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم سول سوسائٹی کے لیے وکلاء، کیونکہ وکلاء ایک رہنما ہے، تو ججز صاحبان انصاف کے لیے جب وہ ایک رہنما ان کے پاس پیش ہوتا ہے تو وہ انصاف کے لیے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، تو اس میں وہ اپنے دلائل دیتا ہے، تو یہ سب ہم سول سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ باللہ فیس اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نیک نیتی سے، ایمانداری سے اگر کسی کا کیس آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، خدمت ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا اس قسم کی بات، ہاں وہ ان پہ کچھ پابندیاں لگی ہیں، لاہور میں کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، تو ان مسائل کے بعد پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ان کے جو قائدین تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے معاملات کو، ہمیں بھی یہ سیشن ججز صاحبان کہتے رہے، ہم نے ریٹائرڈ بھی ہوئے، ہمارے پاس جو جج صاحب گئے ہیں، ہم نے سب کو کہا کہ بھی ہم آپ کو جو ہے نا آنر دیتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں جب، کیونکہ میں یہ بات آپ کو کہنے میں بہت بہت بڑی کنجوسی ہوگی، کیونکہ جسٹس شہباز علی رضوی صاحب ہمارے لیے بہت بڑی یہ آنر والی بات ہے، لئے سے وہ جسٹس ہیں ہمارے، ہم اس کو بڑے بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا استاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آج تک پھر وہ ایسا اپنے لئے بار میں نہیں دیکھا کہ جو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا، کوئی بھی نیا جب وکیل آتا تھا بار میں
چیمبر بناتا تھا تو شاہ صاحب پہلے تو اس کو جو جس کا ایسوسیٹ ہوتا تھا اس کے چیمبر میں اس کو ملنے جاتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. جب وہ اپنا چیمبر بنا لیتا تھا شاہ صاحب جاتے تھے ان کو ڈائری گفٹ کرے یا اس پہ آٹوگراف لکھے. یہ شاہ صاحب نے اپنے دور میں یہاں پریکٹس بھی بڑی خوبصورت کی ہے، سیاست بھی بڑی خوبصورت کی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں سے جسٹس صاحب کو، شہباز علی رضوی صاحب کو جو ہے نا مالا مال کیا ہوا ہے. ان کی ماؤں کی دعا ہے، ان کی ماں کی دعا ہے، ان کی والد کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، ہماری دعا ہے کہ یار ایک جو انسان کی قدر کرتا ہے، انسانیت کا احترام کرتا ہے. میرے پاس آئے تھے، میں نیت اللہ مار صاحب کے بیٹھا ساتھ ادھر تھا تو انہوں نے مجھے آ کے 25D میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں ٹیلی گراف رائٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج میں نے آپ کو یہ بتایا تو آج سے میں بھی آپ کا ساتھ. تو مجھے مطلب جتنی شفقت پیار رضوی لا ایسوسیٹ اور حافظ اسحاق لا چیمبر سے ملی ہے، میں ان کا قرض نہیں اتار سکتا. میں بمانگ دول آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے پیار دیا ہے، حوصلہ دیا. ہم ان کو ملنے گئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ سر جی ہمیں آپ ٹائم جو ہے نا لے کے دیں، آپ آئیں، ہمارے لیے شان ہے ملیہ کی کہ ہم اوس سرمنی کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بیرا جان مجھے سب پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے چیمبر کتنے خالی پڑے کیوں نہیں بن رہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بھی آپ کے جو ہے نا بار کے فنڈ میں کچھ نہیں ہے. ہم آپ کے نمائندگی کر رہے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں. تو آپ جو ہے نا یہ چیزیں چھوڑیں، آپ کام کریں اور کام میں بار کی فلاح و بہبود میں ہم آپ کے ایک قدم آگے ہوں گے. اتنی حوصلہ افزائی ہماری انہوں نے کی. تو اس کے بعد جب ہمیں وفاقی فنڈ ملا 30 لاکھ کا تو پھر بھی ہم شاہ صاحب سے ملے کہ شاہ صاحب آپ ٹائم دے دیں. انہوں نے کہا آپ کام کریں، آپ کام کریں گے مجھے خوشی ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ کون سے آپ کو کیا چیز چاہیے ڈسٹرکٹ بار کے لیے. اچھا بہریاب صاحب بتائیں کہ پورا سال آپ صدر بار رہے، ایگزیکٹو کی طرف سے، پولیٹیشینز کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا پریشر آپ کے پہ کسی وقت آیا ہو جب آپ کو فیصلہ کرنے میں بہت مشکلات ہوئی ہوں، اور آپ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے اس پریشر کو کیسے ٹیکل کیا اور کس طرح سے فیصلہ کیا؟ بلیو می میں آپ کو کیا بتاؤں. میں ڈی پی او سے پہلی ملاقات ہوئی، ڈی سی سے ہوئی، سیشن جج صاحب سے ہوئی. تو اب اپنے خوشامد اپنے منہ پہ اپنے آپ کو اچھا کہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو مجھے تو سب نے بھائیوں چھوٹے بھائیوں جیسا پیار دیا. اس نے کہا، سب نے کہا کہ یار جو ہے نا ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے کہ آپ بڑے انتہائی اچھے اور شریف انسان ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ نے ہمیں کہنا ہے. تو مجھے کہیں ہرڈر بھی نہیں آئی. حالانکہ ہم نے مختلف معاملات پر وہ ہڑتالیں بھی کی ہیں. کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. آج تک ہمیں 1% کسی کا پریشر بھی نہیں آیا، نہ کسی نے ہمیں انتظامیہ کی طرف سے. انتظامیہ کیوں پریشر آپ پہ کر؟ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ قلعہ جو ہے وہ آفیسر آف دی کورٹ ہے، وہ لارڈ کا پیشہ ہے. وہ قلعہ جو ہے وہ ملک جو ہے نا کا خواب بھی ایک وکیل نے دیکھا، اس کو خواب کی تعبیر بھی ایک وکیل نے کی. تو جب بھی ملک پہ کبھی کڑا وقت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تحریکیں چلی ہیں تو وکیل ہی سب سے آگے ہیں. انہوں نے اپنی جان مال کی قربانیاں دی ہیں. وہ قلعہ کے اوپر یہ جو پریشر یا اس قسم کی بات، یہ بے معنی سی بات ہے. یہ اگر کوئی کرتا ہے تو خود بخود وہ ایسے خود من گھڑت باتیں کرتا ہوگا. مجھے آج تک کسی کی طرف سے کوئی پیار ہی ملا ہے، محبت ہی ملی ہے، تعاون ہی ملا ہے. میں نے آج تک جس کو بھی کوئی کام کہا ہے، وکیل کے حوالے سے کوئی کام تھا تو مجھے آج تک کہیں سے جو ہے نا، ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کام جو ہو کرنے والا ہو بھی نہ ہو تو آپ کہیں کہ وہ ہو، میں تو اس کے بھی خلاف تھا کہ بھی کسی کا کوئی کام جائز کام رکتا بھی نہیں ہے. ہماری اچھی ورک تھی، سب کو پتا تھا انتظامیہ کو، ججز کے یہ لوگ جو ہے نا ان کا دامن صاف ہے، تو ہمیں یہ پریشانی کبھی نہیں ہے. اچھا بہریاب صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے عرصہ صدارت میں آپ نے کون کون سے ایسے کام کیے جو آپ پراؤڈلی بتا سکیں، اور کوئی ایسا منصوبہ جو فار ایور یاد رکھا جائے آپ نے اپنے عرصہ صدارت میں کیا کیا ہے؟ جی میں نے اپنے عرصہ صدارت میں جب میں آیا تھا تو فنڈ تو تھا نہیں. پہلے 5-7 مہینے جو ہے نا
میری ایک کوشش تھی، میرا ایک اصول ہے کہ تنخواہ جو ملازمین کی ہے وہ 5 تاریخ کو آپ نے دینی ہے، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے پورے سال میں 5 تاریخ کو ان کو تنخواہ دیتا رہا. ان کی تنخواہ آتے ہوئے میں نے بڑھائی ہے، میں نے یہ ڈیوز ختم کی ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد یہ مچلکے والی جو بات ہے یہ تمام لوگوں کے لیے تھی. اس کے بعد شوگر مل والے ہمیں ملنے ہیں، وہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ہم سے کچھ مانگیں گے، پیسے مانگیں گے، جس طرح روٹین پہلے چل رہی تھی. میں نے کہا نہیں، اس میں ہماری باڈی کے لوگوں نے بھی کہا کوئی آپ جو ہے نا سیمینار کرا لیں یہ وہ. میں نے کہا نہیں جی. پھر انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ ہمیں گفٹ دیں، اسلام میں ایک گفٹ ہے، کسی کو آپ تحفہ دیں. تو انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہیے. ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اپنی جو ہماری ای لائبریری ہے اس کے لیے بعض اوقات اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو کم از کم ہماری وہ پرنٹر وغیرہ چلتا رہے، اتھارٹیاں نکلیں، یا اس کے لیے کوئی پنکھے وغیرہ چلتے رہیں، موٹر پمپ ہے جو واٹر پمپ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے مالکان سے جو ہے نا پتہ کریں گے. تو دوسرے دن فون ہے کہ ہم نے انہوں نے شاید محمد خان ترین صاحب ان کے تھے، مل آنر ہیں یا ان کے جو بڑے تھے. تو ان سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یار میں پہلا میں نے صدر دیکھا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں گفٹ دیں، آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ بلیو جانے کہ انہوں نے کہا کہ فوراً لگا کے دیں 5 KV کا. انہوں نے ہمیں دوسرے دن آ کے لگا کے دی. میڈم سے، امیرہ بدھار صاحبہ سے، کیونکہ ایک خاتون تھی، تو اس سے پہلی ملاقات میں ہم نے یہی بات کی کہ ہم 3 سال سے سن رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سڑکوں والا کارپیٹڈ سڑکیں جو ہے نا آ رہی ہیں ہمارے باہر کی جوڈیشل جو ہمارا کمپلیکس ہے. تو آپ نے ہمیں اگر وعدہ کرنا ہے تو ایسا وعدہ کریں، کم از کم ہم وکلاء کو بات کریں تو وکلاء کم از کم یہ نہ کہیں کہ پہلے بھی لوگ ایسے کہتے رہے لیکن وہ نہیں کرا سکے. تو انہوں نے کہا یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا. جتنی بھی مشکلات تھیں، جتنی مشکلات وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی طور پہ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ٹینڈر لگے تھے، جب ٹینڈر میں بھی ہمارے جو نا یہ نہیں آیا تھا، پھر ہم شکایت کرنے گئے تھے کہ جی ہمارا تو کام رہ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا پڑھیں، میں نے لکھا ہوا ہے متفرق ایک لفظ لکھا ہوا ہے، تو ہمارے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے. تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ہے نا کارپیٹڈ، یہ کم از کم 2-2.5 کروڑ کا یہ منصوبہ تھا. تو جب ہمیں پیسے ملے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس میں ہم جو ہے نا وکلاء کو سولر سسٹم دیں گے. آپ بلیم جانے کہ ہم نے 4-5 کمپنیوں کو بلایا. لاسٹ والی کمپنی فیصل آباد کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہم بلاک بنائیں گے 6 بلاک، کیونکہ ایک چیمبر ایک کونے پہ ہے، دوسرا چیمبر دوسرے کونے پہ، پہلے بلاک بنائیں گے. میں نے تمام چیمبرز کو جو ہے نا بھیج کے ان کی گنتی کرائی، تو میں نے 6 بلاک بنائے. تو پھر اس پہ انہوں نے کام کیا تو اس نے کہا کہ 1 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے. تو ہمارے پاس تو 30 لاکھ تھے. ہم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. ہم نے یہ سوچا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے معاملات رہ گئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ سیف اللہ سعید دہال کافی عرصے سے بنا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں، اس کی رینوویشن کرتے ہیں. تو اس کی کیونکہ بارشیں آتی تھی، اس کی جو چھت ہے یہ حال بہت بڑا ہے، تو اس کی چھت جو ہے اس کی ٹسو بیٹھ گئے تھے، پانی نیچے آ جاتا تھا، مسائل تھے کافی سارے. تو ہم نے پہلے وہ چھت والا کام ٹھیک کرایا، اور اس کے لیے بھی ہم 4 مستریوں کو بلاتے تھے، اس پہ ہم اسٹیمیٹ لگواتے تھے. اوپر چھت ٹھیک کروا لی، پھر ہم نیچے آ گئے. تو پھر اس کی پیلنگ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کی لمبائی جو ہے نا کافی ساری تھی، 22 فٹ تھی یا اتنی تھی. تو اس پہ جو پیلنگ اچھے والی، ہم ملتان گئے تھے، خود گئے تھے وہاں دیکھتے رہے، جہاں سے ہمیں سستا ریٹ ملا، اچھا معیاری کام ملا. تو وہ 2 لینتھیں لگی، کیونکہ 9 فٹ کی ایک لینتھ ہوتی ہے، 9.5 کی. تو وہ ہم نے 2، مطلب ہے کہ ڈبل کام ہوا ہے. تو پھر ہم نے تمام ونڈوز کے پردے تھے وہ اچھے والے وہ لگوائے. پھر ہم نے اس کی سیلنگ کو سیٹ کروایا، اس کے سارا وہ ہم نے پینٹ کروایا، تمام ونڈوز کو، دروازوں کو پینٹ کروایا. پھر وہ جو فرنیچر پڑا تھا اس پہ کافی ساری ہارڈر تھیں، وہ کہتے تھے ہمارے ممبران کے جو ہے نا اس کو آپ سیل آؤٹ کر دیں. میں نے کہا یہ تو میں کبھی نہیں کرنے دوں گا. میں نے کہا ان کو کچھ بھی نہیں، ان کی ریپیئرنگ کرائیں گے، ان کو کوشش کرائیں گے، تو کچھ مزید لینے ہوں گے تو مزید لے لیں گے. تو اس میں کافی سارے مشکلات تھی ہمارے لیے. کوئی کہتے تھے یہ سٹیج چھوٹا ہے اس کو توڑ دے. میں نے کہا جی میں یہ کام نہیں کرنے دوں، کیونکہ ایڈیٹوریم ہو، سیمینار ہال ہو، وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. اس کو ہم نے جو ہے نا آپ دیکھیں گے جب بن جائے گا تو بہت خوبصورت ہوگا. بہرحال ہم نے وہ صوفوں کی جو ہے نا وہ رینوویشن کرائی. تمام سٹیج پہ جو کرسیاں ٹیبل نہیں تھے ٹوٹ گئے تھے،
تو وہ ہم نے نئے لیے، ڈیس اور کرسیوں کو سیٹ کرایا، تمام صوفوں کو سیٹ کرایا. اس کے بعد 20 نئے جو ہے نا ہم نے سنگل صوفے وہ پرچیز کیے. اس کے لیے ہم نے کوٹیشنیں مانگی، جو سب سے جس نے مطلب ایک سستا ریٹ ہمیں بتایا تو وہ ہم نے کیا. اس کے بعد آپ بلیو کریں کہ یہ 6 اے سی لگے ہوئے ہیں، اور یہ T3 سیریز ہے ہائر کی، یہ مطلب لیٹسٹ ہے. تو اس پہ ہم نے پتہ کیا تو کہیں 2 لاکھ ریٹ بتاتے تھے، کہیں 1,85,000، کہیں 1,88,000. تو ہم نے وہ کمپنی سے رابطے کیے، ہم نے ویئر ہاؤس سے رابطے کیے. تو یہ ہم کس کے لیے کر رہے تھے؟ باہر کے لیے. چلو جو بھی اس میں کچھ بچے گا، کوئی اچھے کام ہوں گے. ہم نے 6 اے سی لگوا دی، اور وہ 9 لاکھ سم تھنگ اوپر تھا، 9.5 لاکھ کے قریب یا اس سے کم تھا. وہ میں کیونکہ ہر مہینے کا حساب کتاب سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ پہ میں دیتا رہا ہوں. وہ آپ یقین جانے کہ یہاں ہمیں کافی ساری بچت ہوئی، 2-2.5 لاکھ کی. اگر ہم یہاں سے رسید لے لیتے تو ہمارا یہ کیا جینون تھا، جینون ریٹ. اور ریاض والے سے پوچھا، لئیے کہ تمام دکانداروں سے پوچھا، پی سی ورڈ سے پوچھا، تو وہ ہم نے لگوایا. ایل ای ڈی میرے روم میں لگی ہوئی تھی، جو صدر کا آفس ہے، میں نے وہاں سے اتروا کے ادھر لگوائی، کیونکہ میں نے اپنا پورا سال اپنے آفس کو بار روم کے لیے کھول کے رکھا. کیونکہ وکلا کہاں بیٹھے، اخبار کہاں پڑھیں، اپنا ریلیکس کہاں ہو کے بیٹھے ہوں. میں اوپر لائبریری پہ بیٹھا، اپنا آفس بنا کے بیٹھا رہا ہوں. تو وہاں کی ایل ای ڈی میں ادھر لے آیا ہوں، ادھر میں نے علیحدہ وائی فائی لگوا لیا. اس کے علاوہ ہم نے 12 لکھے تھے جہاں سے لیٹر وفاقی حکومت کو، یہ وہ. بہرحال انہوں نے پورے پنجاب میں ہی لائبریری دی. ہماری جو سیشن کورٹ کی بار روم ہے، تو ان کا یہی تھا کہ وہ بار روم جو سیشن کورٹ کے اندر ہوگا تو اس کو ہم ایک اور لائبریری دیں گے. تو انہوں نے یہی لائبریری دی. اوپر 6 KB کا انہوں نے ہمیں سولر لگوا کے دیا ہائی کورٹ سے. تو ان کا بھی ہم شکر گزار ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو لیڈیز کا بار روم جو ہال بنا ہوا تھا، وہ شومیہ قسمت، انہوں نے وہ واش روم تو بنا دیا، لیکن وہ خالی تھا، اس میں کوئی ٹینیں وغیرہ لگی ہوئی نہیں تھی. بڑے مسائل تھے. پھر ہم نے وہ کموڈ، چیئر کموڈ وغیرہ لگوایا، ٹائلیں لگوائی، بیسن وغیرہ لگوایا. ان کو ہم نے ایک اوون لے کے دیا. ان کو ہم نے یہ 3-in-1 جوسر جو شیکر ہوتا ہے، تو الیکٹرک تھرماس وغیرہ، تو ان کو بھی ہم نے جو ہے نا کافی سارا ان کو سیٹ کیا کہ یار یہ خواتین آتی ہیں ان کے لیے یہاں کوئی اپنی گھر سے کھانا لے آئے گرم کرنے کے لیے، کوئی پرابلم نہ ہو. یہ چھوٹا موٹا جو کام ہوتا ہے وہ یہیں اپنا چائے وغیرہ بنا لے. تو کنٹین بنی ہوئی تھی، سعید کنٹین. یہ سارے کام شیخ سیف اللہ سعید کے دور کے ہیں. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انسان کو خسیس نہیں ہونا چاہیے. اس میں گئے بگئے اس میں رینوویشن ہوتی رہی ہے. تو اس کا سیوریج کا سسٹم بالکل نہیں تھا. کمال جانے کے اس وقت تو تمام یہ چیمبر کی جگہ خالی تھی، سیوریج لائن بھی ڈل سکتی تھی. تو ہم نے اس کا جب اندازہ لگوایا تو وہ تو ہمارے بس کی بات رہی تھی. تو پھر ہم نے سوچا کیا کریں. ہم نے سوچا کہ وکلا تنگ تھے، وہ برتن دھوتے تھے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، اس کی سمیل ہوتی تھی، وہ پانی پھر شام کو باہر ڈال کے جاتے تھے. روز جو ہے نا وکلا کے مسائل ہوتے تھے. تو وکلا ہمارے پاس ہے. ہم نے کہا ہمارے پاس، ہم نے سروے کیا کہ ADLR کا دفتر سامنے ہے، کہیں اس سیوریج میں ہم اس کو کہیں ڈالتے سیوریج، کہیں سے ہمیں راستہ نہیں ملا. تو پھر ہم نے وہاں ایک ان کو بہت بڑا ہاؤس بنا کے دیا ہے کہ چلو ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں جو ہے نا وہ آئے گا سکر مشین TMA سے وہ اس کو کلیئر کر کے چلی جائے گی. مطلب ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام تھے ہم نے کھانے کو پوسٹ پونڈ کیا. ہم نے میلاد شریف کروایا تو ہم نے بڑے کھانے کو پوسٹ پونڈ کر دیا. ہم نے ایسے کام جو ہمیں تھا کہ یار اس میں تھوڑی سی ناموری تو ہو جائے گی، نیم پلیٹیں تو لگ جائیں گی، ہم نے اس کو جانے دیا. ہم نے کہا نہیں یار کوئی ضرورت نہیں. آج آپ نے مجھے بلایا، میں یہ چیزیں نہیں، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل تھی. جب میں بنا تھا پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ یار یہ عہدے ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو آپ نیک نیتی سے اور ایمانداری سے اگر سارا انجام دیں گے تو اس میں انسان کی آنر بھی ہے، عزت بھی ہے، اور یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں. جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے تو میں آپ کو جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اچھا بہریاب بھائی، کوئی سکت دل میں باقی رہ گئی ہو، کوئی ایسی خواہش کہ یہ کرنا تھا جو نہ کر سکے ہوں؟ نہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1 سال کے پیریڈ میں اتنا لمبا کام نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے. ہاں، رجسٹرار ہمارے پاس ہائی کورٹ سے آیا تھا. ایک آپ کے لیے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کوئی
ہمیں بریفنگ دی. سیشن جج صاحب تھے, چبارے بار کے بھی عہدیدار تھے, ہم بھی تھے اور کروڑ بار کے بھی تھے. تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک مانیٹر پہ مکمل بریفنگ دی. وہ کوئی اپنا سی ڈی لے کے ساتھ آئے تھے کہ ایک کوئی جو ہے نا انہوں نے فنڈ قائم کیا ہے. کیونکہ جب ہم وفاقی حکومت کے پاس گئے تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب کی میٹنگ میں شامل تھا. اب یقین جانے کہ میں نے کھڑے ہو کے, مجھے کہتے رہے گا آپ بیٹھ جائیں, میں نے کہا نہیں, میں کھڑے ہو کے اپنے لئے کی نمائندگی کروں گا. تو میں کھڑے ہو کے میں نے کوئی 15-20 منٹ میں نے وہاں نے ایک تقریر کی تھی. میں نے کہا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کیوں پریشان ہوں, اگر ہمیں وفاقی حکومت اور ہمیں صوبائی حکومت اگر پروجیکٹ کی صورت میں دے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ایک فنڈ قائم ہوا ہے, مختلف جنوبی پنجاب کی تمام بارز وہاں اکٹھی تھی. ایک کوئی انہوں نے فنڈ کا کہا ہے کہ وہ ورلڈ بینک سے ہے یا اس کا معاہدہ کسی سے بھی ہوا ہے, تو اس میں وہ ججز کے لیے علیحدہ ہے اور وکلاء بار کے لیے علیحدہ ہے. اس میں وہ انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے, اس میں وہ پروجیکٹ ہیں. تو کروڑ چبارے والے اپنی باتیں کرتے رہے, مجھے تو سمجھ نہیں ہے, لیکن میں نے ان کو 3 باتیں کی. انہیں کہ آپ نوٹ کروائیں, اس پہ عمل ہوگا, آپ کا ٹینور ختم ہو رہا ہے, آنے والی جو رجیم ہوگی اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا اگر نوٹ ہوں گی تو ان کو وہ یہ چیزیں دی جائیں گی. کیونکہ یہ لائبریری دینے آئے تھے, وہ ہمیں وہ چیزیں لینے آئے, کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک پرنٹر دیا ہے, 2 مانیٹر دیے ہیں, ایک ہمیں LED دی ہے اور ایک ہمیں انہوں نے وائی فائی اور PLD کے 1 سال کے لیے ویب سائٹ انہوں نے جو ہے نا ہمیں فری کر کے دی ہے. تو سیشن کورٹ والا جو بار روم ہے اس میں ہم جو ہے نا, تو میں نے 3 چیزیں ان سے جو ہے نا ڈیمانڈ کی ہیں. میں نے کہا ہمیں جو ہے نا ایک کیفیٹیریا چاہیے جو ہم نہیں بنا سکتے, کیونکہ اتنا وہ مہنگا پروجیکٹ ہے. اس کو بنانے کے لیے میں نے کہا یہ ڈھابے کی طرح کنٹین ہے, اس پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے, کسی مہمان کو بندہ بٹھا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا گڈ, ویری گڈ, ان کے الفاظ تھے. میں نے کہا ہمیں ایک کار شیڈ چاہیے, پارکنگ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ آلریڈی ہماری کار پارکنگ تو ہے, اس پہ ہمیں جو ہے نا مکمل اگر وہ شیڈ بنا کے دیں تو ہماری وکلاء کی کاریں, موٹر سائیکل, یہ ہمیں کار پارکنگ شیڈ بنا کے دیں. تیسری بات میں نے کہا ہے کہ ہمیں RO پلانٹ آپ دیں. تو انہوں نے یہ چیزیں نوٹ کی اور وہ کہتے ہیں کہ یار ایسی چیزیں جو بیسک بنیادی ضروریات ہیں, کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت وہ جو ہم سے انہوں نے مانگا تھا کہ آپ کو لیڈیز بار روم دینا ہے, تو وہ منظور ہو گیا, اس کی فائل بھی منظور ہو گئی ہے. کچھ لیڈیز ہماری پریشان تھی کہ یہ والا جو ہمارا بار روم کا جو روم ہے یا ہال ہے یہ ہم سے نہ لیں. میں نے کہا یہ آپ کا رہے گا. وہ انہوں نے سہولت کے لیے صرف اور صرف فیملی کورٹ کے ساتھ انہوں نے ایک بار روم چھوٹا سا لیڈیز بنانا ہے, جہاں عورتیں خواتین آتی ہیں, بچے ملنے آتے ہیں. تو اس وقت جب لیڈیز اپنا کیس وہاں جائیں گی اس عدالت میں, تو وہاں اپنے کلائنٹ کو, خاتون کو بٹھائیں گی, اس کے لیے ایک علیحدہ وہ اس کا آلریڈی ہو گیا ہے. میں نے اپلیکیشن دی, مجھے جو ہے نا ہماری جو مسجد ہے سیشن کورٹ کی, ادھر جو ہے نا کچھ ہمارا صحن بچ گیا ہے جس پہ فیبرک کا جو شیڈ ہے وہ نہیں ہے. گرمیوں میں تعداد جمعے والے دن بڑھ جاتی ہے, بعض اوقات بارشوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تو وہ بھی منظور ہو گئی ہے. بلکہ وہ اب جو ہماری میڈم صاحبہ آئی تھی, سیشن جج صاحبہ میڈم جزیلہ صاحبہ, تو اس کو اوکے کر کے انہوں نے جو ہے نا محکمہ بلڈنگ اور اس کو جو ہے نا کر کے اس نے اوکے کر دیا. ہماری ایک جو ہے نا خواہش جو ہے جس پہ میں نے پورا سال کام کیا ہے وہ ATM مشین کا. وہ ہم نے کراچی بھیجا لکھ کے, کراچی سے لاہور آئی وہ ڈاک, پھر وہ ملتان آئی ساؤتھ پنجاب میں, وہاں سے ایک بندہ آیا اور اس نے سروے کیا جو اس کا ساؤتھ کا تھا. تو اس میں ہمارے سینئر سول جج صاحب مکرم صاحب نے کمال محنت کی. تو اس میں آخر میں یہ کہا کہ ہمیں ایک آپ علیحدہ روم بنا کے دیں. تو ٹائم کم تھا روم بنانے کے لیے, تو ان کے پاس فنڈ نہیں تھا سیشن جج صاحب کے پاس. انہوں نے محکمہ بلڈنگ کو کہنا تھا. تو وہ جو ہے نا وہ ہمارا یہ والا مسئلہ جو ہے نا, وہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ وہ ہم اس پہ کام بہت سارا کر چکے تھے. تو آخر میں جو ہے نا 1-2 ہرڈر آئے. ہم نے ان کو کہا کہ اندر آپ کو روم دیتے ہیں, ہم نے ان کو دکھایا بھی یہ جگہ ہے ہمارے پاس سپیئر ہے, ہم آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپن جگہ پہ دیں جہاں ہماری گاڑی آئے, کیش لے کے آئے, جو سول سوسائٹی کے لوگ بھی استعمال کریں, ہمیں اندر نہیں آنا چاہیے. جو ہمارا مین گیٹ ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر نہیں ہو, اس کے باہر دیوار کسی سائڈ کے ساتھ ہمیں 10x10 کا آپ روم بنا دیں. تو ٹائم بڑا شارٹ تھا, اس میں جو ہے نا یہ کام ہمارا رہ گیا.
اچھا آخر میں یہ بتائیں بہریاب صاحب کہ آپ کے نزدیک ایک اچھے وکیل کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ سب سے اچھی کوالٹیز ہے کہ وہ اپنے کیس کے ساتھ جو اس کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ مخلص ہونا، دیانتدار ہونا. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس پہ محنت کریں، پڑھیں، اور اس پہ آپ مکمل اپنی جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ اس کو پلیٹ کریں. یہ 3 چیزیں ہیں. ٹائم پہ آنا چاہیے، اور ٹائم پہ گھر جانا چاہیے، ٹائم کہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وکیل ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ دن کا گولڈن پیریڈ جو ہے نا یہیں گزار کے جاتے ہیں. ان کے پاس ایک سنڈے ہوتا ہے، اس میں 1000 ان کے کام پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، شادیاں، غمیاں، خوشیاں، ولیمے، اور اتنے کام پینڈنگ ہوتے ہیں. وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ نہ بچوں کو ٹائم دے سکتا ہے، نہ فیملی کو ٹائم دے سکتا ہے، نہ رشتہ داروں کو ٹائم دے سکتا ہے. اچھا وکیل میں یہ ہے، اس کا ایوننگ آفس ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا آپ لیا ٹی وی سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ لیا ٹی وی کے حوالے سے ناظرین کے لیے، لیا کی سوسائٹی کے لیے، عوام کے لیے، سیاستدانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے. انسان پتہ نہیں کن چکروں میں پڑا ہوا ہے. اگر دیکھیں آپ، یورپ نے اگر 60 سال کی ریٹائرمنٹ کی ایج رکھی ہے تو اس نے ٹھیک رکھی ہے. کہ مجھے یہ بتائیں کہ 60 سال کی عمر میں انسان جو ہے نا وہ اس طرح کے اپنے خدمات سر انجام نہیں دے سکتا جو اپنی وہ اویل کی اسٹوڈنٹ لائف کے بعد 25 سال انسان کے پاس ہوتے ہیں، کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ اس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، میں آپ کو جو ہے نا حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہر شعبے میں اتنے معاملات ڈسٹرب ہیں. جب ہم سود کو ہم انٹرسٹ کہیں گے، جب ہم ناپ تول میں کمی بیشی کو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم اپنے بچوں کو نوالا حرام کا کھلا رہے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کو آپ دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ کلینک، پرائیویٹ اکیڈمیاں، صحت اور تعلیم ہمارے ملک کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، تو وہ تو فری ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرسٹ ٹائم اس نے اپنی جاب پہ جانا ہے، سیکنڈ ٹائم اس نے اکیڈمیاں چلانی ہے. ڈاکٹر نے فرسٹ ٹائم جاب پہ جانا ہے، سیکنڈ ٹائم اس نے اپنی کلینک چلانی ہے. تو یہ یار کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کوئی ایک قانون ہو، کوئی ایک نصاب ہو. اب ہم جو ہے نا ہمارے جتنے بھی یہ پرائیویٹ ادارے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ایسی فیکٹریاں ہیں جس میں را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. بہریاب صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت ناظرین مہربانی. آپ نے دیکھا آج کے اس پروگرام میں خصوصی گفتگو سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا سردار بہریاب فرید خان چانڈیا ایڈوکیٹ صاحب کی. ناظرین کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ بہریاب فرید صاحب کا پروگرام کیسا لگا، اور مزید بھی اگر کوئی رائے دینا چاہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ